عام دنوں کے عوض میں 1000 گنا زیادہ ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے. اگر آپ کسی ایک فقیر کو عید غدیر کے دن کھانا کھلائیں گے تو روایات اتنی زیادہ ترغیب دلاتی ہے کہ 1000 کی بات نہیں ہے, 1,00,000 آدمیوں کی بات نہیں ہے, بلکہ ملین میں جانے کے بعد یہ عدد پورا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک غریب کو, ایک فقیر کو, یا ایک پڑوسی کو, یا ایک رشتہ دار کو عید غدیر کے دن کھانا کھلاتا ہے, اہتمام کرتا ہے, اسے خوش کرتا ہے, تو جتنا انسان 1,000,000 افراد کے لیے اہتمام کرتا ہے, اس دن عید غدیر کے دن صرف ایک دن کے لیے ایک آدمی کے لیے اہتمام کرے تو دونوں برابر ہوں گے, بلکہ اس سے افضل ہوگا. اب عزیزان محترم, شیعہ مذہب کے نزدیک اور شیعہ فہم و فراست کے نزدیک جو عید غدیر ہے یہ بالکل مسلم ہے, لیکن ہمارے دوسرے اخوان جو برادران ہیں وہ اس کے اوپر بڑے اشکالات کرتے ہیں. حتیٰ کہ سب سے پہلا اشکال عید غدیر اگر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہاں پر مولا سے مراد اولا بالتصرف, نفسوں کا مالک, مالوں کا مالک, تمہاری جانوں کا مالک, تمہارے اوپر حکم کرنے والا, یہ مراد نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اخوان کہتے ہیں, برادران کہتے ہیں. اور دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تو اپنی زندگی کے آخری حج میں یوم عرفہ کے دن رسول اسلام نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا. جو خطب یعنی عید غدیر کے علاوہ جو دوسرا خطبہ ہے, آخری خطبہ ہے, وہ مقام عرفہ کا, جس خطبے میں رسول اسلام نے ہر وہ احکام, ہر وہ حکم جو اب تک لوگوں تک نہیں پہنچا تھا, رسول اسلام نے پہنچایا. تو سارے کے سارے برادران, تمام کے تمام مذاہب یہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر نہ پہنچایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضروری چیزیں تھیں, جتنی اہم چیزیں تھیں, وہ مقام عرفہ میں رسول اسلام نے بیان کر دی. اب جو غدیر خم میں ایک نئی چیز بتا رہے ہیں رسول اسلام, یہ چیز اقل اہمیت ہے, یعنی اس کی اہمیت کم ہے, اور وہ چیز جو مقام عرفہ میں بیان کی اس کی زیادہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مقام عرفہ میں ہر حاجی موجود تھا, جبکہ غدیر خم میں رسول اسلام کے ساتھ تمام حج کرنے والے موجود نہیں تھے. یہ اشکال ہے اور بڑا محکم اشکال ہے, اس لیے کہ سب یہ کہتے ہیں مناسب زمان اور مناسب مکان کے اعتبار سے اگر غدیر کو دیکھا جائے تو غدیر کے اعلان کے لیے جو معنی شیعہ مراد لیتے ہیں, اگر یہ معنی مراد لینے ہیں تو آپ کو مقام عرفات کی طرف پلٹنا پڑے گا, اور وہاں جا کر رسول اسلام کو یہ اعلان کرنا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور اگر وہاں پر یہ اعلان نہیں کیا, غدیر خم میں یہ اعلان کیا, تو یہ اقل اہمیت ہے, اور خطبہ عرفات اکثر اہمیت ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے, وہ پاورفل ہے, وہاں ضروری احکام بیان کرنے تھے. جبکہ اگر آپ جو خطبہ رسول اسلام نے مقام عرفہ میں دیا ہے اگر اسے اٹھا کے دیکھیں تو اس میں رسول اسلام نے حقوق العباد کو پہنچایا ہے, بعض فقہی مسئلے جو اب تک نہیں پہنچائے گئے تھے رسول اسلام نے ان مسائل کو پہنچایا ہے. یہ اشکال ہے کہ اگر اتنا بڑا اور اتنا مہم غدیر خم میں کوئی اعلان تھا کہ جس میں رسول اسلام یہ چاہ رہے تھے کہ اولا بالتصرف اگر کوئی ہے تو ولی کی ذات ہے, تو غدیر خم میں یہ اعلان نہیں ہونا تھا, بلکہ کہاں پر ہونا تھا؟ یہ اعلان عرفات میں ہونا تھا, خطبہ عرفات میں رسول اسلام کو دینا تھا. اور یہ اشکال اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن عزیزان محترم اگر اس اشکال کا جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کو یہ اشکال نہ تو مقام عرفات میں ملے گا نہ غدیر خم میں ملے گا, یا تو غدیر خم کا بعد کا واقعہ آپ کو بتلائے گا, یا کم از کم آپ کو اس سوال کا جواب لینے کے لیے کم از کم تاریخ میں 2 سال پیچھے کا سفر کرنا پڑے گا. اور 2 سال پیچھے کا جب سفر آپ کریں گے تو آپ کو ملے گا تاریخ میں ایک غزوہ گزرا ہے کہ جس کا نام ہے غزوہ تبوک. اور غزوہ تبوک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, تاریخ کو پڑھیں اور تاریخ کی وقت گردانی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اسلام نے فتح غزوہ تبوک کے بعد جب مدینے کا ارادہ کیا تو منافقین نے جو اصحاب پیغمبر میں سے تھے انہوں نے اغتیال نبی کرنا چاہا. اغتیال یعنی کسی صاحب منصب کو دھوکے سے مار دینا. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ غزوہ تبوک کے بعد رسول اسلام کو کیا کرے, مار دیا جائے. وجہ کیا تھی؟ آیا یہ رسالت جو رسول اسلام لے کر آئے تھے اس رسالت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں عزیزان محترم, یہ رسالت ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے, چونکہ رسالت محل وقوع میں آ چکا تھا. اب رسالت ختم ہونے والی چیز نہیں تھی. یہ مقام رسالت کے ذریعے سے جو منصب رسالت رسول اسلام کے پاس ہے اور اس کے بعد جو منتقل ہونا ہے, یہ اس منصب کو چھیننا چاہ رہے تھے. اس لیے کہ ملکوتیت اور پاور جتنی بھی انہیں حاصل کرنی تھی وہ ایسے ہی کرنی تھی کہ کہیں رسول اسلام اپنی وفات سے پہلے, اپنے رحلت سے پہلے کسی غیر کو مقرر نہ کر دے. اور اگر وہ غیر کو مقرر کریں گے تو سب کو معلوم تھا کہ کوئی مقرر ہو سکتا ہے منصب امامت کے اوپر, منصب خلافت کے اوپر, تو وہ علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کی ذات ہو ہی نہیں سکتی. سب کو یہ بات معلوم تھی. یہی وجہ بنی کہ انہوں نے چاہا کہ رسول اسلام کو کیا کریں, اس دنیا سے ختم کر دیا جائے. اور اغتیال نبی کا انہوں نے کیا کیا, کوشش کی. اچھا, اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا. اس کے کچھ دنوں کے بعد جب سورہ برات نازل ہوا تو رسول اسلام نے بھیجا تھا ایک صحابی کو کہ جاؤ اس کی تلاوت کرو, لیکن واپسی میں رسول اسلام نے پہلے اسے روک دیا. اور واپس ایک وحی آئی کہ رسول اسلام یا تو اس سورے کی تلاوت آپ خود کریں گے یا کم از کم وہ کرے گا کہ جو آپ کے جیسا ہو, یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہو, یہ قوت ہو, یہ پاور ہو کہ جس اہل اور جس منصب کے مالک آپ ہیں وہ اس منصب کو سنبھالنے کا حقدار ہو. کوئی غیرہ نہ تو خیرہ اس سورے کی تبلیغ اور اس سورے کو نہیں پہنچا سکتا.
اور روایات موجود ہے اپنی جگہوں پر. آپ دیکھیں کہ حضرت امیر المومنین نے فلاں صحابی سے وہ آیت لی اور جا کے خود تلاوت فرمائی. تو یہ دیکھ رہے ہیں نا, اب انہوں نے گاہے بگاہے انہیں پتا چلتا جا رہا تھا کہ اب رسول اسلام کی زندگی کے آخری دن ہے, اب یہ مقام بہت زیادہ قریب ہے کہ ایسے شخص کو معین کرے کہ جہاں پر یہ اپنے خلیفہ کو معین کریں گے, اپنے بعد اپنے جانشین کو معین کریں گے, اپنے ولی کو معین کریں گے. تو لوگوں نے باقاعدہ مقام عرفات میں یہ مشن بنا کے آئے تھے کہ اگر نبی کریم نے حج کے دوران خلافت کا اعلان کرنا چاہا تو ہم نہیں کرنے دیں گے, یا تو رسول اسلام کو مار دیں گے, یا پھر دوسری اس کی دو قسمیں ہو سکتی تھی نہیں کرنے دینے کی, یا تو رسول اسلام کو مار دیا جائے, یا دوسرا کہ اتنا شور و غوغا کیا جائے کہ جو پیغام پہنچانا ہے نبی کریم کو پہنچا نہ سکے. اور اگر اس کی تاریخ آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے آپ, تاریخ کے چند ایام آگے بڑھے اور رسول اسلام نے جو کہا تھا کہ لاؤ مجھے کاغذ قلم دو, میں تمہارے لیے کچھ لکھ کے دے دوں, کچھ نوشتہ دے دوں تاکہ تم اپنی زندگی میں کبھی گمراہ نہ ہو. تو یہ سارے کے سارے جن کے دلوں میں یہ لالچ تھا کہ اس منصب کو ہم لے لیں, کسی نے کہا کہ یہ حالت بخار میں, یہ پاگل ہو گیا نبی, اس میں بخار طاری ہو گیا ہے, یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, یہ جو بول رہے ہیں انہیں خود نہیں پتا کیا بول رہے ہیں. بعض نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی, ہمیں ضرورت نہیں کہ آپ کچھ لکھ کے دیں. تو یہ یک بارگی نکلے ہوئے کلمات نہیں ہیں عزیزان محترم, بلکہ اس کے لیے پورا کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اب جو منصب خلافت پر نبی کسی کو بٹھائیں گے ہم اسے بیٹھے نہیں دیں گے, بلکہ ہم خود منصب امامت اپنے حساب سے, منصب خلافت اپنے حساب سے, منصب سیاست اپنے حساب سے طے کریں گے. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اسلام نے مقام عرفات میں ولایت امیر المومنین کو نہیں پہنچایا, اس لیے کہ اگر پہنچاتے یا تو شور و غوغا ہو جاتا, لوگ چلانے لگتے, کوئی کہتا ہے یہ نبی پاگل ہو گئے, کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنے داماد کی محبت میں اعلان کر رہے ہیں, کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ رشتہ داری کا مسئلہ ہے. دوسرے خود لڑائی, خطرہ اور حرب کا وہاں پر بہت بڑا اندیشہ نبی کریم کو تھا کہ جس کی وجہ سے نبی کریم نے وہاں پر اعلان نہیں کیا. نبی کریم نے ہاں اپنا خطبہ دیتے دیتے جہاں احکام عباد کو پہنچایا ہے, حقوق اللہ کو پہنچایا ہے, حقوق العباد کو پہنچایا, آخر میں ایک جملہ کہہ کے اپنے خطبے کو ختم کیا تھا رسول اسلام نے, اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں تمہارے درمیان دو غیر قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک خدا کی کتاب ہے, دوسرے میری عطرت ہے, میرے اہل بیت ہے. یہ جملہ کہہ کے رسول اسلام نے اپنی بات کو تمام کیا تھا. اگر اس سے زیادہ رسول اسلام وہاں کچھ بھی کرتے تو خطرہ تھا. اور اگر آپ کو بات پہ یقین نہیں, تاریخ کے حوالوں پر یقین نہیں, تو پھر قرآن مجید کی آیت کو اٹھائیے. قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. کیا ہے آیت کا آخری کا ٹکڑا؟ واللہ یعصمک من الناس, کہ تمہارا خدا دشمنوں کے شر سے, لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. تو پتہ چلا نا